یہ 2018 میں جو یہ واقعہ یہ بل آیا، یہ اسی دن بھی ایک دھوکہ تھا۔ اس بل کے نہ کوئی تفصیلات تھی، نہ اس کے کوئی چیز تھا۔ وہ بل آیا، جمعیت علماء اسلام نے اسی دن اسمبلی میں نائمہ کشور جمعیت علماء اسلام کی ایم این اے تھے، انہوں نے اس کی اختلاف اس کو اپوز کیا اس بل کو، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ جو آپ اس کو خواجہ سرا کے حوالے سے لائیں گے، لیکن اگر اس نے دوسرا رخ اختیار کیا جو ابھی انہوں نے بالکل اسی کے حوالے سے تفصیلات بھی جاری کیا، یہ تو قرآن و سنت کی مخالف ہے۔ تو اس وجہ سے خواجہ سرا کے حوالے سے انہوں نے بھی اس بل کو مسترد کیا ہے، لیکن اس وقت انہوں نے ایک دھوکہ بھی رکھا ہوا تھا، اس بل میں یہ چیزیں نہیں تھا اس وقت، لیکن اس کے باوجود ہماری امینے نے اس وجہ سے احتمال کے بنیاد پر اس کو اپوز کیا، اس کو رد کیا ہے کہ اگر انہوں نے یہ دوسرا رخ اختیار کیا، کوئی مرد یہ کرے کوئی عورت یہ کرے، تو اس وجہ سے جمعیت علماء اسلام نے پہلے دن بھی مخالفت کی، اب بھی مخالفت کریں گے، کیونکہ یہ قرآن اور سنت اور پاکستان کے نظریے کے خلاف ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے مخلوق کی تبدیلی آپ کر نہیں سکتے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک ایسی ایجنڈا ہے کہ اب یورپ میں بھی اس طرح کی نہیں ہے۔ جب پاکستان ایک اسلامی ملک، اسلام کے نام پہ آزاد ہوا اور ایک نظریاتی ملک ہے، اور اس ملک میں ایسی چیزیں جو قرآن اور سنت کے خلاف، جب قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے۔ یہ اصل مسئلہ یہ ہے، جب مولانا صاحب نے بات کی تو مولانا صاحب خوب یہ چیزیں جانتے بھی ہیں، اور مولانا صاحب کی اس کے بغیر تنقید کم ہوا ہے کہ لوگ یہ بات، اگر مولانا صاحب یہ بھی کہے کہ قرآن جو ہے ہماری قانون اور اس میں بھی تنقید ہو رہا ہے، تو لوگوں کے ذہن میں ایک چیز سوار ہے، تو یہی ہے اس طرح لوگ ان کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں ادھر ڈی چوک پہ جو ناچتے ہیں تو کوئی عزت والے لوگ ہیں؟